اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ سب سے پہلے جناب علامہ و مفتی عبد الرحمن جامی صاحب، ان کو، ان کے اہل خانہ کو، صاحبزادے سب کو بہت زیادہ مبارک ہو۔ ہمیں بڑی دلی خوشی ہوئی جب ہمیں ایک تو پتہ چلا کہ جامعہ سے شیخ الحدیث تشریف لا رہے ہیں۔ الحمدللہ ان کے ساتھ نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ یقین جانیے وہ چھوٹی سی صحبت جس میں گفتگو بالکل بھی کوئی نہیں تھی، صرف نماز ہم نے اکٹھے پڑھی، مگر قلب کو بڑی فرحت محسوس ہوئی الحمدللہ۔ اس کے علاوہ جناب صابری صاحب تشریف لائے، بڑی دلی خوشی ہوئی، بہت عرصے بعد، سالوں بعد آپ سے ملاقات۔ ایک دفعہ ہماری محفل سما میں آپ کاظمی صاحب کے ساتھ تشریف لائے تھے، اس کے بعد اتفاق ایسا کہ آپ سے ملاقات نہ ہو پائی۔ گو کہ آپ یہاں ماشاءاللہ ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے کہ تشریف لاتے ہیں، گفتگو بھی فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے، درجات بلند فرمائے۔ ان سے بھی ہمارا محبت کا رشتہ ہے، ایک تو ویسے بھی ہے، یہ بھی صابری، ہم بھی صابری، مگر ویسے بھی دیکھا جائے تو ہم تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول پر یقین اور ایمان رکھتے ہیں کہ تمام سلاسل تصوف اصل میں ایک ہی لشکر کا حصہ ہے۔ اور پھر یہ حقیقت ہے کہ تمام مشائخ جو آج کے ہیں ان سب کے پاس تقریباً ہر سلسلہ تصوف کی سند موجود ہے۔ ہاں یہ ہے کہ غلبہ کسی ایک نسبت کا ہوتا ہے، تو ہم پہ بھی صابریت کا ہے، اور صابری صاحب بھی ظاہر ہے، تو اس حوالے سے بھی ظاہر ہے کہ ایک محبت کا ہمارا تعلق ہے۔ پھر جامی صاحب کو مزید ایک مبارکباد اس بات کی ہو کہ ہمارے ہاں شادی بیاہ کے معاملات کے اندر انتہائی خرافات پر مبنی معاملات چلتے ہیں، اور انہوں نے ماشاءاللہ سنت کا خیال رکھتے ہوئے، دین اسلام کے احکامات کا خیال رکھتے ہوئے، ان تمام خرافات سے اس تقریب کو دور رکھا۔ ہم پورے ایمان اور یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان کا یہ عمل نہ صرف یہ کہ مقبول ہوگا، آمین، بلکہ اس کی وجہ سے یہ جو شادی ہے اس میں انشاءاللہ کمال کی برکتیں جو ہیں ان کا نزول ہوگا انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نکاح کو آپ نے اپنی سنت قرار دیا ہے۔ تو یہ ایک سنت، اور پھر آپ کا ایک اور فرمان کہ سب سے اچھا جو نکاح ہے اور سب سے اچھی شادی جو ہے وہ ہے جس میں مشقت سب سے کم ہو، اور یہ سنت آپ نے ان دونوں سنتوں پر جامی صاحب نے چونکہ ان کا خیال رکھا، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ دونوں بچے ہمارے اور یہ دونوں خاندان، کیونکہ ہمارا ماننا ہے کہ یہ شادی دو بچوں کا ملاپ نہیں ہے، یہ دو خاندانوں کا ملاپ ہے، تو انشاءاللہ یہ دو خاندان ہمیں یقین ہے کہ بہت دور تک اللہ کے فضل و کرم سے انتہائی برکت کے ساتھ چلیں گے۔ ایک بڑا اہم نکتہ جس سے ہم سب واقف ہیں، یہ سب باتیں تقریباً ہر شادی بیاہ کی تقریب میں جہاں پہ کوئی عالم دین یا کوئی اور مفکر، کوئی دینی
گفتگو کرنے والا ہوتا ہے وہ یہ بات ضرور کرتا ہے کہ ہمارا دین جو ہے اس کے اندر سب سے اوپر جو ہے وہ ہے ادب. اور والدین 4 طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ والدین ہیں جنہوں نے ہمیں پیدا کیا. دوسرے وہ والدین ہیں جنہوں نے ہماری تربیت کی، جو کہ عام طور پہ وہی ہوتے ہیں. اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے کوئی بچہ اس کے ماں باپ نہیں ہے تو ظاہر ہے کوئی تو ان کو پالتا ہے. ان کی حیثیت بھی ماں باپ کی طرح. اس کے علاوہ اس کی حیثیت بھی ان لوگوں کی بھی والدین کی طرح ہے جو آپ کو تعلیم دیتے ہیں. اس میں آپ کے اساتذہ آ جاتے ہیں، چاہے مرد حضرات ہوں چاہے خواتین ہوں. اور چوتھی، اسی منزل پہ برابر میں کھڑے ہیں وہ لوگ جو آپ کے بیٹے کو اپنی بیٹی دیتے ہیں یا آپ کی بیٹی کے لیے اپنے بیٹے کے لیے عقد کا اہتمام کرتے ہیں. یہ 4 لوگ جو ہیں، یہ چاروں کے چاروں، ان کا حق ہے کہ ان کا ادب بالکل والدین کی طرح کیا جائے. اگر کوئی بات کسی وجہ سے ناگوار گزر بھی جائے تو اس کو انتہائی احسن طریقے سے خاموشی کے ساتھ بیان کیا جائے. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں دین نے یہ کہا کہ والد کے منہ سے اف نہ نکلے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بات ان تمام کے ساتھ جو ہے ہمیں ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے. اگر کوئی بات ایسی ہو جائے جو براہ راست شرعی معاملات کے ساتھ ٹکرا جائے تو ایسی صورت میں بڑا ضروری ہے کہ انتہائی ادب کے ساتھ، انتہائی احترام کے ساتھ، انتہائی خاموشی کے ساتھ نہ صرف یہ اس کو برداشت کیا جائے بلکہ بہت احسن طریقے کے ساتھ اس کو بیان کیا جائے تاکہ اصلاح بھی ہو جائے. الحمدللہ برادرم جامعہ سے شیخ الحدیث صاحب، جن کے ساتھ ہم نے شروع میں بات کی کہ ہم نے نماز ادا کی، الحمدللہ تشریف لائے. گو کہ اس طرح کا موقع تو نہیں، لیکن 2 باتیں ہم یہاں پہ اس حوالے سے بھی عرض کر دیں. شیخ الحدیث ایک بہت بڑا مقام ہے اور بہت بڑا مرتبہ ہے، اور اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ دین کا فہم اگر ہمیں چاہیے، چاہے قرآن فہمی ہی کیوں نہ ہو، تو جب تک علوم الحدیث میں دسترس نہ ہو تو قرآن کا فہم بھی حاصل نہیں ہوتا. یہ ایسا علم ہمیں عطا فرماتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ہماری تربیت ہوتی ہے، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کون سی احادیث جو ہیں ان احادیث کا کیا مرتبہ ہے، کون سی احادیث معتبر ہیں، کون سی غیر معتبر ہیں، کون سی صحیح ہیں، حسن ہیں، متواتر ہیں، ضعیف ہیں، شذوذ کا الزام تو نہیں ہے، متروک ہیں، وغیرہ وغیرہ، بے تحاشا اقسام ہیں. اور جب تک ان تمام باتوں کا ہمیں معلوم نہ ہو، قرآن مجید کی تفسیر پڑھنا اور اس کو سمجھنا بھی ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو ایسی شخصیات کا ہمارے پاس ہونا اور ہماری مختلف محافل میں شرکت کرنا، یہ یقیناً بڑی سعادت کی بات ہے. اور ایسے مشائخ جو خود تو شاید شیخ الحدیث کے درجے کو نہ پہنچتے ہوں لیکن حدیث، علوم الحدیث پر دسترس بہرحال رکھتے ہوں اور اس کی روشنی میں تزکیہ کی تربیت اپنے مرید حضرات کی کرتے ہوں، ظاہر ہے کہ ان کا بھی پھر اسی طرح سے بہت زیادہ مقام ہے. تو الحمدللہ یہ ہمارے بچے کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ان کی شادی کی تقریب میں آج شیخ الحدیث تشریف رکھتے ہیں اور علماء موجود ہیں، حفاظ موجود ہیں، اس کے علاوہ تزکیہ کے راستے پہ تربیت کرنے والے لوگ موجود ہیں، صاحب اجازت موجود ہیں. یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اور اس شادی کے اندر ایسی محفل ذکر کا اہتمام کرنا یقیناً بہت مشکل بات ہے، کیونکہ
معاشرہ جو ہے وہ ان چیزوں سے بہت دور ہو گیا ہے۔ شادی بیاہ میں ایسی محافل کا اہتمام کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے یہی سوال اٹھتا ہے کہ بھائی شادی میں یہ کام کون کرتا ہے؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہی کام ہے جو زندگی کے اندر برکت ڈالیں گے اور اللہ کا خاص اللہ کی رضا جو ہے اس کا انتظام ہوگا، اللہ کی قبولیت ہوگی۔ ایک سنت کام کو کرنے کے لیے اگر غیر شرعی معاملات بیچ میں ڈالے جائیں گے تو اس میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ بات ہم نے شروع میں عرض کی کہ الحمدللہ جامی صاحب یقیناً اس لائق ہیں کہ ان کو مبارکباد دی جائے۔ پھر ماشاءاللہ شاہ صاحب سے ذرا کم ہی ملاقات رہتی ہے، لیکن شاہ صاحب سے ہم یہ اعلانیہ کہتے ہیں ہمارا محبت کا رشتہ ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، بڑی خدمت کر رہے ہیں علاقے کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق دے، اور ان کے صاحبزادے جامی صاحب کے پاس پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور کئی کلام ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے تیار کیے، اور پچھلی 2 محافل میں تو ہمارے شیخ پاک قبلہ ریاض الحق قریشی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام انہوں نے تیار کر کے پڑھا، اور ایسی خوبصورتی سے پڑھا، یقین جانیے کہ طبیعت خوش ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو بھی اس دنیا میں بھی ترقی دے، دین کے علم میں بھی اس کو کامیابی دے، دنیا میں آخرت میں بھی کامیاب اٹھائے، اور اللہ کرے کہ اس کو اس مقام پر پہنچائے کہ جہاں پہ یہ خود ایک صاحب حیثیت کے طور پر آگے اپنے شاگرد جو ہے وہ لے سکے۔ چونکہ مغرب سے عشاء کے درمیان وقت بھی کم ہوتا ہے، اور ہمیں بھی خواہش ہے کہ باقی احباب جو ہمارے پاس آئے ہیں آج ماشاءاللہ ان کی گفتگو سنیں، تو ہم بس آخر میں ایک بار پھر اس بات پر مسرت کا اظہار کرتے ہیں کہ اس شادی کی تقریب میں خرافات کی بجائے اللہ کا ذکر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور دین اسلام سے متعلق گفتگو کا اہتمام کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے کہ تمام حاضرین ان کے ایمان کو تقویت ملی ہوگی اور ملے گی، اور انشاءاللہ بہت سے معاملات جو دنیاوی لحاظ سے انسان کے اندر کالک اور سیاہی پیدا کرتے ہیں وہ بڑی حد تک انشاءاللہ جب یہاں سے جائیں گے تو وہ دھل کر جائیں گے۔ ہماری طرف سے پھر ایک دفعہ بے تحاشا دعائیں ان بچوں کے لیے۔ یہ بچہ جس کی شادی ہوئی ہے یہ ہمیں بالکل اپنے بچے کی طرح عزیز ہے، اور بالکل اسی طرح اس سے بھی ہمیں محبت ہے جیسے ہم اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہماری اس محبت کو قبول فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔